سوال پوچھنے والے ہیں محمد حذیفہ بنو سے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ووٹ دینا لازمی ہے؟ اگر نہ دیا جائے تو کیا گناہگار ہوں گے؟ اسی طرح اگر دینا لازمی ہے تو کس کو دیا جائے؟ یعنی کہ اگر دیندار نہ ہو اور ایماندار کوئی شخصیت نہ کھڑی ہو الیکشن میں تو پھر کس کو ووٹ دیں؟ اور اسی سوال سے دوسرا جز بھی پوچھتے ہیں کہ اگر الیکشن پارٹی کی بنیاد پر ہو تو پھر کس کو ووٹ دیں؟ یعنی پارٹی کے امیدوار کو دیں یا پارٹی کے منشور کو؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پارٹی دیندار اور اسلامی ہوتی ہے لیکن اس کا امیدوار فاسق و فاجر ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک لادین پارٹی ہوتی ہے، یعنی اسلامی دیندار پارٹی نہیں ہوتی، لبرل یا سیکولر قسم کی پارٹی ہوتی ہے اور اس کا امیدوار دیندار ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر کس کو ووٹ دیا جائے؟ تو میرے بھائی، آپ نے تو الیکشن اور ووٹ کے حوالے سے پورا چٹا کٹا پوچھ لیا ہے کہ کس کو ووٹ دیا جائے، تو انشاءاللہ میں باری باری آپ کے تمام سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ ووٹ کی 3 حیثیتیں ہیں، ایک شہادت، دوسری سفارش، اور تیسری جو ہے نا وہ حقوق مشترکہ میں وکالت کی، یعنی کہ ان 3 حیثیتوں میں رکھتا ہے۔ جس طرح نیک صالح قابل آدمی کو ووٹ دینا موجب ثواب ہے، اسی طرح نااہل یا غیر دیندار شخص کو ووٹ دینا جھوٹی شہادت بھی ہے اور بری سفارش اور ناجائز وکالت بھی۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ کفل منہا۔ اسی طرح دوسری جگہ پر آتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اس لیے جب بھی آپ کسی اچھے دیندار کو ووٹ دیں گے، اگر وہ آگے جا کر اچھے کام کرے گا تو آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور اگر آپ کا امیدوار جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے وہ آگے جا کر کوئی غیر اسلامی بل پاس کرتا ہے یا کرپشن کرتا ہے یا کوئی بھی گناہ کے کام کرتا ہے، کسی بھی چیز میں حصہ لیتا ہے گناہ کے کام میں، یا شراب پیتا ہے یا وغیرہ وغیرہ کچھ بھی، تو آپ بھی برابر کے اس میں گناہگار ہوں گے، کیونکہ آپ تینوں حیثیتوں سے، یعنی آپ اس کی شہادت کی بھی گواہی دے رہے ہیں، آپ اس کی سفارش بھی کر رہے ہیں اور آپ اس کی وکالت بھی کر رہے ہیں۔ جب تینوں حیثیتوں میں آپ کسی امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں تو اگر وہ اچھے کام کرے گا تو آپ کا بھی ثواب میں حصہ ہوگا، اور اگر وہ کوئی برے کام کرے گا تو آپ بھی اس میں گناہگار ہوں گے۔ اس لیے امیدوار میں کم از کم درجہ ذیل صفات دیکھ کر جو ہے نا اس کو ووٹ دیا جائے۔ پہلا یہ کہ امیدوار عقیدے کے اعتبار سے پکا مسلمان ہو اور کھلے عام فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ دیندار ہو اور اہل دین و شاعر دین کا احترام کرتا ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اسلامی حمیت کا حامی ہو اور ملک میں اسلامی قوانین نافذ کرنے کا جذبہ بھی رکھتا ہو۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ نظام حکومت کو سمجھتا بھی ہو، اور قوم و ملت کی خدمت کا جذبہ بھی رکھتا ہو۔ لہٰذا اگر امیدوار واقعی ایماندار، دیانتدار، امانتدار، شرع کا پابند اور حقوق اللہ و حقوق العباد کو ادا کرنے والا ہے، وہ قوم اور عوام کی صحیح نمائندگی جو ہے نا اس صورت میں کر سکتا ہے، تو اس کو ووٹ دینا چاہیے۔ یہ امانتدار کو امانت کا حق ادا کرنا، اچھی سفارش کرنا اور سچی گواہی دینا کہلاتا ہے، اور ووٹ دینے پر مذکورہ تمام چیزوں کا آپ کو اجر بھی ملے گا، اور منتخب نمائندہ آگے جتنے نیک اور اچھے کام کرے گا ان میں اس کے ساتھ ساتھ ووٹر کو بھی اجر و ثواب جو ہے نا وہ ملتا رہے گا۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو ووٹر کو خلاف امانت ووٹ دینے کا، جھوٹی گواہی دینے کا اور ناجائز سفارش کرنے کا گناہ ملے گا۔ یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ اور مزید یہ کہ منتخب نمائندے جتنے برے کام اس ووٹ کی بنیاد پر کرے گا تو اس گناہ میں ووٹر کا بھی حصہ ہوگا۔ اس لیے نیک صالح مدبر امیدوار کے ہوتے ہوئے فاسق و فاجر کو ووٹ دینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے دوسری بات پوچھی کہ
اگر امیدوار نیک نہ ملے پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر ایسا ہے کہ اگر انتخابات میں کوئی بھی ایسا امیدوار نہ ملے جو مکمل ایماندار، امانت دار ہو اور مکمل طور پر حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے والا ہو، تو ایسی صورت میں مختلف نمائندوں میں جس کے عقائد و نظریات صحیح ہوں اور جس کے اعمال زیادہ شریعت کے مطابق ہوں اس کو ووٹ دینا چاہیے، کیونکہ اگر ووٹر اس کو ووٹ نہیں دے گا تو غلط عقائد و نظریات اور غلط اعمال والے منتخب ہو جائیں گے، پھر اس کا وبال اس ووٹر پر بھی ہوگا جس کے ووٹ دینے سے وہ آدمی آ سکتا تھا، جس کے صحیح عقائد ہونے کے ساتھ ساتھ بیشتر اعمال بھی صحیح ہیں، لیکن وہ ووٹ نہ ملنے کی وجہ سے آ سکا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ووٹ دینے کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھا جائے۔ اس لیے انتخابات میں ووٹ دیتے وقت اہل و صالح آدمی کو ترجیح دینا انتہائی ضروری ہے۔ اب جو آپ نے پوچھا کہ ووٹر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پارٹی دیندار ہوتی ہے اور اس کا امیدوار فاسق و فاجر ہوتا ہے، جبکہ بعض اوقات پارٹی لبرل اور لادین ہوتی ہے جبکہ اس کا امیدوار دیندار ہوتا ہے۔ اسی طرح الیکشن پارٹی کی بنیاد پر ہو تو پھر کس کو ووٹ دیا جائے، یعنی کہ پارٹی کو ووٹ دیا جائے یا اس کے منشور کو؟ تو اس صورت کا جواب یہ ہے کہ میرے بھائی کہ اگر صالح آدمی کے متعلق یہ یقین ہو کہ وہ اسمبلی میں پہنچ کر صدارتی انتخابات یا وزارت عظمیٰ وغیرہ کے انتخابات میں کسی فاسق فاجر کو ووٹ دے گا تو اس صورت میں اسے ترجیح نہیں دی جائے گی، بلکہ جو شخص آگے کسی ملک و ملت کے لیے مفید دیندار امیدوار کو ووٹ دے گا، یعنی آگے اپنا اچھا وزیر اعظم چنے گا، ٹھیک ہے نا، اس کے ارادے نیک ہوں گے، تو اس کو اسمبلی کے انتخابات میں ووٹ دینا ضروری ہوگا۔ اس لیے جہاں کہیں پارٹی کی بنیاد پر الیکشن ہو تو اس میں شخصیت کے مقابلے میں پارٹی کے منشور کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اس لیے اگر کسی دیندار پارٹی کا امیدوار اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فاسق و فاجر ہے لیکن اس پارٹی کا منشور اسلامی ہے اور وہ اسلام کے غلبے کے لیے کام کر رہی ہے، تو پھر پارٹی کو دیکھا جائے گا، نہ کہ اس کے امیدوار کو۔ اسی طرح دونوں جماعتوں کے منشور کو دیکھا جائے گا، چنانچہ جس جماعت کا منشور اور طریقہ کار دین و ملک کے مفاد میں ہو اس جماعت کے امیدوار کو ووٹ دیا جائے، اگرچہ اس جماعت کا امیدوار اپنے مد مقابل امیدواروں کی بنسبت زیادہ بہتر نہ ہو، کیونکہ اس میں در حقیقت اس کی جماعت کی تقویت ہے، اور اگر دونوں کا منشور ایک طرح کا ہے تو اس صورت میں زیادہ دیندار اور اہل شخص کو ووٹ دیں، اور اگر امیدوار اور اس کی جماعت کا منشور ہر اعتبار سے برابر ہے تو ایسی صورت میں کسی ایک کو بھی ووٹ پھر دیا جا سکتا ہے، اور ایسی جماعت کو ووٹ نہ دیا جائے جس سے دین اور ملک کے بارے میں خیر کی توقع نہ ہو، کیونکہ بعض جماعتیں تو لادینی اور اسلام مخالف عناصر کو فروغ دیتی ہیں اور بار بار کے تجربات اور مشاہدات بھی اس کے شاہد ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو پورے سب سوالوں کے جوابات مل چکے ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔